ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قائد المرسلين ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر صدق اللہ العظیم. میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے، جس میں ہمت ہے کہ وہ آئے میرے آقا کے سامنے، جس میں ہمت ہے کہ وہ آئے میرے آقا کے سامنے. میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے. میرے انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام، مسند عدالت پر بیٹھے ہوئے منصفین کرام، میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین مکرم، آج مجھے جس موضوع کا پابند بنایا گیا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم، پیغمبر کی سیرت میں اور آپ کیا بیان کریں؟ پیغمبر کی سیرت تو خدا قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں. رب کریم نے پہلے فرشتوں جیسے مبارک مخلوق کو جمع کیا، جمع کر کے خطاب کیا. آغاز بھی یوں کیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. پھر ذکر کیا طٰہٰ، پھر ذکر کیا یاسین. پوچھ علماء سے طٰہٰ کون ہے، یاسین کون ہے؟ طٰہٰ کے لفظ میں جائے گا نام محمد کا نکلے گا، یاسین کے معنی میں جائے گا صفت محمد کی نکلے گی. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا ذکر کیا، ان کے فصاحت کا ذکر کیا، ان کے بلاغت کا ذکر کیا، ان کے معجزات کا ذکر کیا. لیکن جب باری میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی آئی تو انداز بدل گیا، جملے تبدیل ہو گئے. رب کریم فرماتے ہیں پہلے انبیاء کی تعریف کی، انداز اور تھا، جملے اور تھے. اب ان کی تعریف کروں گا، انداز اور ہوگا. ربا اب انداز کیا ہے، اب الفاظ کیا ہے؟ رب کریم فرماتے ہیں ان کی تعریف یوں کروں گا جیسے اپنی تعریف کی. ربا اپنی تعریف کیسے کی؟ تو جواب آتا ہے اپنی تعریف کی تو رب العالمین کہا، ان کی تعریف کی تو ان کی صفات کو رحمت للعالمین کہا. ماشاءاللہ. سامعین مکرم، پیغمبر کی سیرت اور جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں. جبرائیل امین کہتے ہیں کہ معراج کی رات رب کریم نے مجھے بھیجا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو اٹھا کے لے آؤ. جبرائیل امین آیا، جبرائیل امین آیا. جبرائیل امین پوچھتے ہیں آقا کیسے آواز دے کے اٹھا لوں؟ رب کریم نے فرمایا جبریل تو غلام ہے، میں آقا ہوں، نام سے آواز دے کر آج تک میں نے نہیں بلایا. جبرائیل پوچھتے ہیں میرے مولا کیسے اٹھا لوں؟ رب کریم نے فرمایا جبریل اپنے کافری لبوں کو میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں پہ رکھ دے. جبرائیل امین نے بوسہ دیا، آقا بیدار ہو گئے، لیکن جبریل بیدار نہیں ہوا. جبریل نہیں اٹھا. ارے جبریل اٹھے نا. بوسہ دینے کا مقصد تو یہ تھا کہ آقا کے علم میں یہ بات آ جائے کہ مجھے کسی کے ساتھ چلنا ہے، کسی کے پاس چلنا ہے. آقا کے علم میں بات آ گئی. جبریل اٹھے نا. جبریل فرماتے نہیں مجھے لطف آئے ہیں. ارے جبریل کون سا لطف؟ تو جنت میں رہتا ہے، تو نے جنت کو دیکھا، جنت کے نظاروں کو دیکھا، جنت کے قطاروں کو دیکھا. جبریل فرماتے ہاں میں نے سب کچھ دیکھا، میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے نظاروں کو دیکھا، جنت کے قطاروں کو دیکھا. میں نے آدم علیہ السلام کو عرفات کے میدان میں دیکھا. میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ رب سے
محبت کے تلیوں میں دیکھا۔ ماشاءاللہ۔ سامعین مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا ذکر کیا، نام لیا، یا زکریا، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، لیکن جب باری میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی آئی تو رب کریم نے نام نہیں لیا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی لا اقسم بھٰذا البلد کہا۔ تو شاید کیسا ہے جب میں نے ان چیزوں کو دیکھا، ان چیزوں کو پڑھا، ان چیزوں کو لیا تو میں نے اسے یوں ترتیب دیا جیسے رب کریم فرماتے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر، واللیل اذا یغشیٰ، تیری راتوں کی قسم، والنہار اذا تجلیٰ، تیری روزوں کی قسم، لا اقسم بھٰذا البلد ہے تیری محبت، جبر و بہو کی کاٹا میں شعروں کی قسم، والعصر کا منصب ہے تیری دور کا چاہت، ہرگز نہیں کاٹا میں زمانوں کی قسم، جمال میں بے مثل ہے سرکار مدینہ، قاضی مجھے اللہ کی قسموں کی قسم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔